ہمارا مضمون ہے وہ ہے کفارہ۔ آج جو عبادت ہے وہ اس فسح کی یاد ہے جو خداوند نے کلیسیا میں مقرر کی تھی، بلکہ اس کا حکم دیا تھا۔ تو فسح کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے پسا۔ کیا ہے؟ پسا۔ پسا کا مطلب ہے، مثال کے طور پر ایک گٹھڑی ہے۔ جب لوگ خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہمارے گناہ ہمارے سر پر، ایوب کی کتابیں میں لکھا ہے، گٹھڑی کی مانند ہیں، لیکن وہ جو گناہوں کی گٹھڑی ہے، گناہوں کی جو پنڈ ہے، جب ہمارے اوپر سے اتر جائے، اس کا معنی فسح ہے۔ اس کا معنی اب ہمارے گناہ ہمارے اوپر نہ رہے، اس کا مطلب فسح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فسح۔ اور یہ فسح ممکن کب ہوتی ہے؟ جب گنہگار انسان کے بدلے میں کوئی پاک اور پوتر برہ دیا جائے۔ پاک اور پوتر برہ بغیر فدیہ کے تو کوئی رہائی نہیں ہے۔ بغیر فدیہ کے، بغیر فدیہ کے واحد یسوع مسیح ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کوئی ایسا نہیں جس نے کبھی گناہ یا کبھی کوئی خطا نہ کی ہو۔ واحد یسوع مسیح ہے جس نے اعلان کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کوئی اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا، اس پر عدالت ہوئی، اس دور کی عدالت کا جو جج تھا پیلاطس، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس نے کہا میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا کہ اسے سلیب دیا جائے۔ اس عدالت نے اسے بے عیب قرار دیا۔ آمین۔ بے عیب سننے سب، اس عدالت نے یسوع مسیح کو بے عیب قرار دیا۔ تو ہمارے لیے فسح کا برہ، پاسکل لیمب، ٹھیک ہے نا؟ کیتھولک میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاشکا۔ پاشکا کی عید، ریزوریکشن، عید قیامت مسیح اور پاشکا، اسی سے لفظ پاسکل ہے۔ فدیہ کا برہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فدیہ کا برہ جو ہمارے بدلہ میں دیا گیا، جو ہمارے بدلہ میں، چونکہ کوئی انسان تو رہائی انسان کو دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جب اس جج کے پاس جاتا کوئی رہائی دینے کے لیے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ جج کہتا ہے آپ پہلے آپ ادھر آ جائیں، آپ اپنے گناہوں کے لیے پہلے سزا اٹھائیں، اور آپ کی قربانی ریجیکٹڈ ہے۔ شرط یہ تھی جو قربانی کا برہ ہو وہ بے عیب ہو۔ وہ کیا ہو؟ جی وہ کیا ہو؟ اور یسوع مسیح ہے جو بے عیب برہ ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یسوع کی کسی خطا کا کبھی ذکر نہیں کیا گیا، نہ وہ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمارا جو برہ ہے وہ بے عیب ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بدلہ میں دیا جانا، پروپیٹیشن، بدلہ میں، ورنہ ہم مرتے، ورنہ ہم مرتے۔ کیا میں نے لفظ بتایا؟ پروپیٹیشن۔ کیا میں نے بتایا ہے؟ ہم جب پین تو یہ ویڈیو سن سکتے ہیں۔ پروپیٹیشن، بدلے میں دیا جانا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر آنی چاہیے کہ میری خاطر وہ ہوا اور میں بچا لیا گیا ہوں۔ آئی سمجھ؟ پھر کوئی اظہار بھی کرو اس قربانی کے لیے، میں بچ گیا، میں بچ گیا۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب
اور پھر میری جگہ پر وہ کھڑا ہوا. اس کے لفظ ہے اٹونمنٹ، ایٹمنٹ. ایٹ میرے ساتھ اس نے اکائی بنا لی اور میرا پھندا اس نے اپنے گلے میں لے لیا اور مجھے اس نے سائڈ پہ کر دیا. اس پہ بھی خوشی کا اظہار بنتا ہے. ہاللیلویا، میں بچ گیا. تو یہ کتنی عظیم بات ہے. جب ہمیں سمجھ آ جائے پھر آپ کے اندر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ہاللیلویا. میں بچا لیا گیا. پیدائش کی کتاب کا حوالہ ہم پڑھنے لگے تو یہ 2-3 باتیں تھیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے. آدم اور حوا نے جب گناہ کیا اور باغ عدن سے ان کو نکال دیا گیا. ہاں جی، باغ عدن سے ان کو اور ان کے لیے سزا کا حکم کر دیا گیا. ان کے لیے ابلیس کو کہا، سانپ کو کہا تو پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خواب چاٹے گا. اور اس سے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. پھر اس نے عورت سے کہا کہ دیکھ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جائیں گے اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. وہ تجھ پر. تو یہ جو یہاں پر بات آ جاتی ہے نا، میں تو کسی سے نہیں ڈرتی. آپ خدا کے کلام کو چیلنج کر رہے ہیں. مرد کی ہیڈ شپ خدا نے قائم کی ہے. کس نے کی ہے؟ اور اس میں ایک بیٹی کی، ایک بہن کی، ایک بیوی کی سیفٹی ہے کہ اس کا کوئی ذمہ دار ہے. اس کا کوئی. اچھا. اور آدم نے اس سے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. زمین تیرے سبب سے مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا. چلو جی، صبح اٹھو ڈیوٹی کے لیے. بے شک آپ کا دل چاہ رہا ہے سونے کو، لیکن آپ چلو کام پہ. جو کام پہ نہ جائے بھیلا تو شیطان کا چہرہ، اس نے الٹے سیدھے کام کرنے. چلو کام پہ. تو یہ اس گناہ کے باعث یہ مقرر ہو گیا تھا کہ کام پہ جانا پڑے گا. کام پہ. اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی. روٹی کمانا مشکل ہوگا تیرے لیے. اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. آج کھیت کی سبزی کھانا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. دال اس کو بھی خطرناک. ہاں جی، اسی کی کہانی. جن کو گوشت اس نے دینا تھا ان کے دانت اس نے اور طرح کے بنائے تھے. ان کے دانت خدا نے منع نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ سبزی کوئی بری بات نہیں، دالیں کوئی بری بات نہیں. پر کئی بار لوگ ان سے نہ تھوڑے الرجی ہے ان چیزوں سے. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. اپنے منہ کے پسینے کی، جب تک کہ تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے، پھر خاک میں لوٹ جائے گا. اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. ہاں جی، چمڑے کے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پردہ دینے کے لیے، ان کو ڈھانپنے کے لیے جانور ذبح کیے گئے تاکہ وہ ننگے نہ رہیں. تاکہ وہ. اس لیے بائبل مقدس میں کہا گیا ہے خاص طور پہ عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ وہ حیادار لباس پہنے. کیسا لباس پہنے؟ پر دیکھ لو دنیا الٹی چل پہ. گورے بندے ایسو تک آئی گرمی بھی پاؤں گے، عورتیں نے پورے ہے کوئی. ابلیس ہے جو انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، خدا ڈھانپنا چاہتا ہے. اور وہ جو پردہ ڈالنا ہے، جو ڈھانپنا ہے،
اسی کا معنی کفارہ ہے. اسی کا معنی کفارہ ہے. کفار عبرانی زبان میں لفظ ہے. کیا ہے؟ کافار، کفارہ، ڈھانپنا. وہ دن جس نے بخشے گئے سب گناہ، تو آگے کیا لکھا ہے؟ ٹکے گئے سارے اوگر یعنی خطائیں ڈھانپی گئی. اس کفارہ کے خون کے ذریعہ سے آدم اور حوا کو ڈھانپا گیا، جانور ذبح کر کے، تاکہ ان کے ننگے پن کو ڈھانپا جائے. تو اس میں کفارے کی تصویر ہمیں ملتی ہے. کس کی ملتی ہے؟ کفارے کی تصویر. کوئی بھی شخص جب گناہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ کا پتہ نہ چلے، چونکہ گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے. لیکن کوئی انسان کے گناہوں کو نہیں ڈھانپ سکتا سوائے برے کے خون کے. ہاللیلویا. تاکہ انسان نئی زندگی کا آغاز کر سکے. تو چمڑے کے کرتے بنا کے دینا یہ کفارے کی ایک تصویر ہے. ورنہ آدم اور حوا شرمندگی کی حالت میں ننگے پھرتے رہتے. دوسری تصویر پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں، اور یہ بھی یہاں پر ہے، جب ابراہیم اپنے بیٹے کو موریا کے پہاڑ پر لے کر گیا. یاد رکھیں قربانی کے لیے برا چاہیے. قربانی کے لیے، ہاں جی، جب یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا لیا؟ اپنے نوکروں سے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، آپ یہیں پر ٹھہرو. 5ویں آیت میں، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. سیدھا کر کے تمہارے پاس. اور ابراہیم نے سوتنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوتنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ سوتنی قربانی کے لیے. یاد رکھیں جہاں پر بھی قربانی ہوئی وہاں پر لوگ خود ہر فیملی اپنا برا لے کر جاتے تھے. لیکن یہ واحد قربانی ہے جہاں پر بغیر برے کے جا رہے ہیں. جہاں پر بغیر، اس لیے ہمارے پاس بھی کوئی برا نہیں ہے. ہمارے لیے بھی خدا نے اپنا بیٹا خود ہی مہیا کیا ہے. اور یہاں پر برے کا نہ ہونا، ابراہیم برا تو نہیں لے کے گیا نا، یہ اس آنے والے برے کی تصویر ہے کہ ایک دن حقیقی برا مہیا کیا جائے گا. حقیقی برا مہیا کیا جائے گا. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوتنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوتنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا. آپ ہی کیا کرے گا؟ سوتنی قربانی کے لیے، سوتنی قربانی کے لیے برا جو ہے وہ مہیا کرے گا. سو ہم خدا کے شکر گزار ہیں جو برا ہمارے لیے مہیا کیا گیا. وہ خدا نے، میری بات کا سمجھ رہے ہیں، برا انسان ہر فیملی خود اپنے لیے لے کے جاتی تھی. ابراہیم کی صورت میں بھی ابراہیم برا نہیں لے کے گیا، خدا نے مہیا کیا جو حقیقی برے کی تصویر ہے. اور زمانوں کے آخر میں بھی خدا نے اپنا بیٹا یسوع مسیح برا خود ہمیں مہیا کیا جو پاک اور بے عیب ہے، جس کی یادگار ہم کرتے ہیں. جو آج شاعر بانی کی بات ہے. خدا ان کے کلام میں سے آپ تیموتھیوس کا خط کھولیں میرے ساتھ. تیموتھیوس عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں. ہاں جی، کتنے لوگ نجات پائیں؟
وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ ہاں جی، مسیح یسوع جو، اب دیکھیں، ایک طرف خدا جو عادل اور منصف ہے، ایک طرف گنہگار دنیا، بیچ میں خدا کا برہ جو قابل خدا اور قابل انسان ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ خدا سے ملتا ہے، بدن کے اعتبار سے وہ انسان سے ملتا ہے۔ وہ دونوں کے بیچ میں ایک درمیانی بنا جو ہمارا فدیہ بنے، جو ہمارا بندہ اپنے گلے میں لے لے اور پھر اس موت کو بھی موت دے دے، موت کو دبوچ لے اور موت کے زور جو ڈنگ ہے اسے ڈیفیوز کر دے، اسے جو ہے وہ مٹا دے، اس کے زور کو زیرو کر دے، اس کے زہر کو ختم کر دے، تاکہ وہ انسان کے لیے بھیانک نہ رہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اس لیے یسوع کی شکر گزاری کرنا ہر ایماندار پر واجب ہے۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا۔ یہ آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، ہاں جی، اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا، سب کا فدیہ ہو گیا، سب کا، سب کے بدلے میں دے دیا گیا۔ آج یہ اپنا صدقہ دے رہا ہے، بندہ جو 10 روپے کا نوٹ کٹ دے آ دیا صدقہ، ساڑھے صدقے یسوع مسیح، ساڑھے صدقے، آپ 10 روپے میں صدقہ ڈھونڈ رہے، 10 روپے کے گندے نوٹ کے بدلے آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ یہاں پر خدا نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، دنیا کیسے صدقے ڈھونڈ رہی، ٹھیک ہے نا، ماں صدقے، مرنا اپنی اپنی باری دے، ماں صدقے کرنی چاہیے۔ یہاں پر آپ کے لیے یسوع آپ کے صدقے ہے، ہاللیلویہ، یسوع آپ کے صدقے ہے، جو بے عیب ہے، جو آپ کو بچا سکتا ہے، باقی صدقے کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات لکھی، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ لوگ کی سوچ کی خیال کر، ٹھنڈی سال ہے کہ نا، کوئی کرما والا کوئی بچے کا باس نہیں ہے، کوئی قسمت والا، یہاں پر لکھا ہے سب کے لیے اس نے فدیہ دیا ہے، ہاللیلویہ۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، جڑے آج عبادت کرنے آئے وہ ان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ موبائل آج کل بہت چوری ہو رہا ہے، تے ہاتھ سے رکھنا، دیکھتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایویں چوری ہو جائے گا، عبادت سے آ کے مسئلہ بن جائے گا۔ ٹی وی والا تو مسئلہ نہیں رہا، پہلے لوگوں نے ٹی وی چوری ہو جاتے ہیں، گھر رہنا پھر دیا رہا۔ سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے، ہاللیلویہ۔ مناسب وقتوں پر، گزرے دنوں میں ہم نے پاشکا کی عید منائی ہے، اس برے کی قربانی کی عید منائی ہے، اس کی گواہی ہم دے سکیں، اس لیے میرا وہ فدیہ بنا، میرے بدلہ میں دیا گیا تاکہ میں اس کی گواہی دوں، ہاللیلویہ۔ اس کی گواہی شکریہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر کلام کو بند کرتے ہیں، کلوسیوں میں سے، ہاں جی، کیا حوالہ ہے، ہاں جی، کلوسیوں نہیں پڑھیں گے، کلوسیوں دوسرا باب، اور اس کفارے کی ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں۔ نوح کی کشتی، اس کے اندر اور باہر رال لگائی گئی، اندر اور باہر
رال کس کو کہتے ہیں؟ ہے جی لک. اب آج یہ دینا تو یاد نہیں پڑھ رہے انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی. ہاں جی رال کس کو کہتے ہیں؟ لک. تالیاں بجاؤ ہے لک ڈامبر. تو یہ پرانا طریقہ ہے لیکیج کو روکنے کا. چھت میں لوگ پاتے ہیں نا لوگ, مطلب یہ ہے کہ پانی اندر نہ جائے. کشتی کے بچنے کے لیے اندر اور باہر رال لگائی گئی, لوک لگائی گئی, ڈامبر لگایا گیا. لوک لگانے کے لیے عبرانی میں لفظ ہے کفار آیا ہے. اسی طرح سے کفارہ آپ کو بھی بچا لے گا جیسے وہ کشتی بچی تھی. تو جو کفارے کے اندر آتے ہی نہیں, یسوع کے بغیر ہی بچنا چاہتے ہیں. نہ 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 نہ, ساری دنیا سارے جاندار مر مٹے, پر جو کشتی کے اندر چلے گئے تھے, جو کفارے کی چادر کے نیچے آ گئے, جو یسوع کے خون کے نیچے آ گئے ہیں, صرف وہ بچائے جائیں گے, باقی کوئی نہیں بچے گا. باقی کوئی. تو شاعر بانی کی جو عبادت ہے یہ اس بات کی یاد ہے, کفارے کی یاد ہے کہ آپ کا فدیہ دیا گیا ہے, آپ کا کفارہ دیا گیا ہے. ہاللیلویا. کولوسیوں دوسرا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں, ہاں جی 12ویں آیت سے میں پڑھنے لگا, اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے. اسی کے ساتھ بپتسمہ میں, اور اس میں خدا کی اس قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا, اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اس کے ساتھ کون جی اٹھے بھائی؟ ہاں جی 80. صحیح کہا کہ پنجابی ترجمہ کرو, 80 جی اٹھے. ہم جی اٹھے ہیں. ہاللیلویا. مردوں میں سے یسوع کو پھر کو قبر میں ڈال سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی جہنم کیپچر کر سکتی ہے؟ عالم ارواح میں جا کر یسوع نے یہ کام کیا تھا, جہنم سے کا جو اختیار تھا ابلیس کے پاس, اس سے چھین لیا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اس نے کہا میرے پاس ہے. مکاشفہ پہلا باب. کتنا بڑا رحم ہوا, کتنا بڑا فضل ہوا. اب وہ موت جو ہمیشہ جلتے رہنا ہے, آپ اس میں نہیں جائیں گے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے. ہاللیلویا. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے, اس کے ساتھ زندہ کیا. اس کے ساتھ پہلے لکھا جی اٹھے, پھر دوسری بار کیا لکھا ہے؟ تمہیں بھی. ہاں جی تمہیں بھی. ہاللیلویا. بولو یسوع. اور ساتھ میں ہم بھی جی اٹھے. یہ حوالہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. تو بندہ جو پھر بھی پریشان بیٹھا ہوئے, پھر گل تو جچتی نہیں, پھر بات نہیں بنتی, پھر بھی پریشان بیٹھا ہوا, اور ہمارے سب قصور معاف کیے. ہاں جی سب قصور, اور حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. ہاں جی حکموں کی وہ دستاویز, ہاں جی جو کیا تھی, ہمارے نام پر تھی. اس دستاویز کے اوپر ہمارا نام لکھا ہوا تھا, ڈیتھ وارنٹ لکھے ہوئے تھے, اور اس میں عدالت سے کو ہمیں یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ جگہ مل گئی ہے. اس میں لکھا ہوا تھا خدا کی عدالت میں کہ گناہ کی سزا جہنم ہے, اور ہمارا نام لکھا ہوا تھا. یسوع نے وہ سمن ہمارے لے لیے, اس نے وصول کر لیے. اس نے, اور جہاں جہاں پر لکھا تھا اس کی یہ سزا ہے, یہ سزا ہے, یہ سزا ہے, اس کو جگہ جگہ سے کوڑوں کے باعث, کیلوں کے باعث اس نے چھلنی چھلنی کر دیا کہ یہ پڑھا ہی نہ جائے. اور وہ لے گئے, پھر اس نے کیا کر دیا, اس پیپر کو میں پھاڑ نہیں سکتا, بڑا خوبصورت مضمون اس پہ لکھا ہوا ہے. چلو یوں مطلب اس نے اس کو پھاڑ دیا. کیا کر دیا؟ کتنا ریزہ ریزہ کر دیا. چلو پڑھ لو اب بھائی.
لیکن ابھی بھی بے خبر لوگ خدا بڑے گنہگار، بڑے پاپی، بڑے گنونے ہونٹ کھل سکتے رہی تیری صلاح کے واسطے 2-4 کوائر والے نہ رکھے تھے گاؤں میں، باقی سارے گم سن بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوائر والے نے پھر نخرے نے بھی دکھائے تھے. وہ حضرت کبھی انہوں نے کو پہاڑ کو فتح کیتا ہے قلعہ، وہ کوائر کے بکرے ساتھ ڈال دیا، باقی گم سن. لیکن دیکھیں خدا نے کتنا بڑا کام کیا ہے. ہاللیلویا. جو ہمارے نام پر تھی، ہمارے خلاف تھی، اسے مٹا ڈالی. جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے اس نے پھر یوں پھینک دیا. یسوع پھر جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا. پریز دی لارڈ. گتسمنی میں اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے، اور پھر تبدیل شدہ بدن کے ساتھ وہ مردوں میں سے پیچھے والی کہانی ختم ہو گئی. اس نے حکومت اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا، رومیوں نے اس کے اوپر مہر کی تھی، پتھر رکھا تھا، سیل کیا تھا اس قبر کو، اس کا پتھر ہٹ گیا، ان کے سپاہی بے جان ہو گئے. خدا کی قدرت کے سامنے ان میں ہمت نہ رہی. گویا رومن قانون کا خدا کی قدرت نے مذاق اڑایا. یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا آگے لکھا ہے شادیانہ بجایا. کیا بجایا؟ ڈول کے ساتھ شادیانہ جو ہے وہ جڑی توتی نہیں ہوتی، جو فتح مندی کا نشان ہے، سمبل ہے، فتح کی توتیاں بج گئیں. ہاللیلویا. اور اس میں چونکہ آپ بھی جی اٹھے ہیں، آپ سب کو خدا برکت دے.